ایران اور امریکہ کے درمیان جاری سنگین ترین بحران میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ الجزیرہ اور عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق تہران نے پاکستان کے ذریعے واشنگٹن کو ایک نئی اور ترمیم شدہ تجویز ارسال کر دی، ایک ایسے وقت میں جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور آبنائے ہرمز کی بندش نے دنیا کا دم گھٹا رکھا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایک ایرانی سفارتی ذریعے نے تصدیق کی ہے کہ تہران نے جمعرات کے روز پاکستانی ثالثین کو ایک نیا امن منصوبہ پیش کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس بات پر مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اگرچہ کئی ممالک اس معاملے میں مدد کی خواہش مند تھے، لیکن ایران نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس نئی تجویز کا مقصد تمام محاذوں پر مشتمل جنگ بندی اور خطے میں بڑھتی ہوئی امریکی کشیدگی کو کم کرنا ہے۔ اگرچہ اس فریش پروپوزل کا متن ابھی عوامی سطح پر شائع نہیں ہوا، لیکن CNN اور دیگر سفارتی ذرائع کے مطابق اس کے 3 بڑے ستون ہیں۔ پہلا، مستقل جنگ بندی۔ ایران صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمام محاذوں پر جنگ کے مکمل خاتمے کی ضمانت مانگ رہا ہے۔ دوسرا، آبنائے ہرمز کا مستقبل۔ ایران نے اسٹریٹجک اہمیت کی حامل آبنائے ہرمز پر اپنی خود مختاری کو ریڈ لائن قرار دیا، تاہم بحری ناکہ بندی ختم ہونے کی صورت میں وہ اسے مرحلہ وار کھولنے یا عمان کے ساتھ مل کر مشترکہ کنٹرول پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اور آخری، حملوں سے بچاؤ کی ضمانت۔ تہران چاہتا ہے کہ امریکہ یہ ٹھوس ضمانت دے کہ مستقبل میں اس کی خود مختاری پر حملے نہیں کیے جائیں گے۔ یہ نئی تجویز ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب ایران نے امریکہ کے 15 نکاتی منصوبے کو غیر منطقی قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ ایرانی میڈیا IRNA کے مطابق اس سے قبل صدر ٹرمپ نے ایران کی تجاویز کو مسترد کر دیا تھا، لیکن اب عالمی توانائی کے بحران اور تیل کی سپلائی میں 20% کمی نے واشنگٹن پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ اسماعیل بقائی نے امریکی حملوں کو دفاعی اقدام قرار دینے کے دعوے کو بھی مسترد کرتے ہوئے اسے کھلی جارحیت قرار دیا، اور امریکی تحویل میں موجود ایرانی شہریوں کی رہائی کا معاملہ بھی پاکستانی ثالث کے ذریعے اٹھایا ہے۔ عالمی برادری اب واشنگٹن کے رد عمل کے منتظر ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق اس خبر کے منظر عام پر آتے ہی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان دیکھا گیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ مارکیٹ کو اس سفارتی کوشش سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ترکیہ، مصر، عراق اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، اور ان تمام ممالک کے پیغامات بھی پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ پاکستان ایک بار پھر عالمی امن کے لیے پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ کیا صدر ٹرمپ ایران کی اس نئی ترمیم شدہ تجویز کو قبول کریں گے یا ناکہ بندی کا سلسلہ جاری رہے گا؟ تہران کا کہنا ہے کہ کسی بھی باضابطہ مذاکرات کا اعلان سرکاری پلیٹ فارم سے کیا جائے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔